اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے گرامیٹیکل انالیسس آف قرآن کے سلسلے میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 18 کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کی قرأت کر لیتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین میں یہاں پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو ہمارا جو یوزول پیٹرن رہتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم اس آیت جو بھی آیت ہوتی ہے اس میں کتنے الفاظ ہیں، یعنی کتنے کلمات ہیں یا کتنے ورڈز ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، میں نے آلریڈی ان کو سلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو آپ کو گرین پین سے یہاں دکھ رہا ہے، تو یعنی کتنے الفاظ اس آیت میں ہیں، ان کو میں نے سلیکٹ کر کے رکھا ہوا۔ پہلا ہے قالو، پھر انا، تو انا بیسیکلی دو سے بنا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، انا پلس نحنو، ٹھیک ہے، کی ضمیر۔ پھر تطیرنا، بکم بھی دو سے بنا ہے، دو الفاظ جو با حرف جر با اور کم کی ضمیر۔ لئن، یہ بھی لام مفتوح پلس ان سے بنا ہے، کم۔ تنتہو، لنرجمنکم، لنرجمنکم، اس میں ابتدا میں آپ کا لام مفتوح ہے یا لام تاکید، پھر نرجمنکم، تو اگر تو یہاں پہ آپ اس کو ایک ہی مان لیجئے، کیونکہ یہ نون ثقیلہ والا کانسیپٹ ہے مضارع اثقل کا، تو آپ اسے ایک بھی مان سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو لنرجمن، آپ اس کو ایک بھی مان سکتے ہیں، سنگل ورڈ، پھر کم کی ضمیر کے ساتھ یہ دوسرا ہو گیا۔ پھر اس طریقے سے واو حرف عطف، پھر آپ کا یہاں پہ ہے وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، تو یمسن اس کو آپ سنگل ورڈ مان لیجئے، کم کی ضمیر کو نیکسٹ۔ دین منا، من پلس نحنو کی ضمیر، تو عذاب علیم، یہ الگ الگ سے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم کیا کر لیتے ہیں، اب ہم نے کیٹیگرائز اس کو کیا ہے جو ہے مختلف لفظوں میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں ان میں اسم، فعل اور حرف کی جو ہے کون کون سا ہے۔ تو قالو، جیسے کہ ہم جانتے ہیں اس کے اینڈ پہ جو ہے واو آ رہا ہے، پھر الف آ رہا ہے، الف کے اوپر یہ مد ہے، تو یہ تجوید کا قاعدہ ہے بذاتی، تو یہاں پہ اس کا عربی لینگویج یا قرآنک لینگویج یا گرامر کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، تو اس کو ہم سکپ کر لیتے ہیں اس مد کو۔ تو قالو، تو اینڈ پہ آپ کا واو ساکن آ رہا، پھر الف آ رہا، تو عموماً یہ بھی ایک نشانی جسے ہم فعل کو پہچانتے ہیں، جیسے قال قالا قالو، فعل فعلا فعلو، تو یہ او جو ہے اینڈ پہ یہ فعل کی علامت ہے، تو اس کو ہم فا لکھ لیں گے یہاں پہ، تو یہ آپ کا فعل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد میں ہمارے پاس ہے انا، تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ انا بیسیکلی حرف تاکید انا ہے، انا پلس نحنو، تو دونوں یہ حرف تاکید آپ کا حرف، ٹھیک ہے، انا حرف مشبہ بالفعل، اور نحنو یہ ضمیر ہے نا، تو یہ نحنو کی ضمیر ہے، تو اس کو اسم مان لیتے ہیں کیونکہ ضمائر اسم ہے، سارے معرفہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ پھر تطیرنا، دیکھیے جو نا اینڈ پہ آ رہا ہے، ضربت ضربنا، بعد میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے یہ کون سا فعل ہے، کون سی کیٹیگری سے آتا ہے، کون سے باب سے آتا ہے، لیکن یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، ضربت ضربنا پیٹرن پہ، تو یہ آپ کا فعل ہے، اور اس میں ابتدا میں بھی آپ کا یہ جو ہے تا جو ہے یہ بھی علامتی فعل میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن موسٹ آف دا ٹائمز اس سے بھی ہم پہچانتے ہیں، لیکن اگر تو آپ ثلاثی مزید فی سے دیکھیں گے دین یہ آپ کنٹروورسی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا فعل ہے۔ بکم، تو یہ حرف جارہ با کے ساتھ کم کی ضمیر جو ہے ڈیٹیچڈ ضمیر متصل، تو با حرف جارہ حرف، کم ضمیر، تو یہ آپ کا اسم۔ لئن، یہ لام مفتوح آپ کا حرف، پھر یہ ان کے ساتھ ہے تو ان بھی حرف شرط ہے تو حرف، پھر کم لئن لم ہے، تو لم ہم جانتے ہیں یہ حرف جازمہ میں سے ہے، یعنی جو آپ کو فعل پہ داخل ہو کے اس کو جو ہے مجزوم بناتا ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے، تو یہ آپ کا حرف۔
फिर तंतहू, तो ये वाव एंड पे फिर आ गए तो ये आपका फ़िल। फिर लनरजुमन्नकुम, तो बेसिकली ये लाम मफ्तू है इब्तिदा में, लेकिन ये एक फ़िल की कैटेगरी है जो हम पढ़ते हैं मुज़ारे अस्क़ल या मुज़ारे अस्क़ल की कैटेगरी में जो हम फ़िल मुज़ारे की एक कैटेगरी पढ़ लेते हैं। तो ये इसको अगर हम लाम मफ्तू को इसी के साथ मान ले तो लनरजुमन्ना ये आपका फ़िल है, फिर कुम की ज़मीर के साथ तो ये आपका इस्म, फिर हर्फ अत्फ़ वाव तो ये आपका हर्फ, ला यमस्सन्ना जिस तरह यहाँ पे था लनरजुमन्ना ला यमस्सन्ना तो इसको आप फ़िल मान लीजिए, कुम की ज़मीर के साथ अटैच्ड ज़मीर मुत्तसिला तो ये आपका इस्म। फिर यहाँ पे आ जाइए मिन्ना, तो मिन हर्फ जारा मिन प्लस नहनु की ज़मीर तो मिन आपका हर्फ, नहनु की ज़मीर के साथ तो ये इस्म, अज़ाबुन एंड पे तनवीन है, ये मोटी अलामत है इस्म को पहचानने की तो ये आपका इस्म, और लीमुन में भी आपका तनवीन है एंड पे तो ये आपका इस्म। तो ये हमने मुतय्यन कर लिए इस्म कितने अस्मा है, कितने अफ़आल है, कितने हुरूफ है। ठीक है, अब आ जाती है हमारे असली टॉपिक जो है कि इससे हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं और जो ग्रामर के मुख्तलिफ कवायद है उनको अप्लाई करके हम इससे जो है मोटा मफहूम कैसे अक्स करते हैं। इसकी डेप्थ में हम नहीं जाते, इसकी ग्रामर ये जो है इसकी डेप्थ की तफसीर में हम नहीं जाते, लेकिन जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ जाती है तो वहाँ पे हम तफसीर का वो नुक्ता भी टच कर लेते हैं। चलते हैं पहली जो आपका पहला कलिमा है वह है क़ालू। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये फ़ेल है, तो अब फ़ेल जब होगा तो कौन सा फ़ेल है, इस्म ये आपका फ़िल माजी है, मुज़ारे है, तो क़ालू को पहचानने का आसान पैटर्न है फ़अला फ़अला फ़अलू, क़ाला क़ाला क़ालू। ठीक है, तो ये काना के पैटर्न पे है अफ़आल नाक़िसा में से, तो जैसे काना काना कानू, क़ाला क़ाला क़ालू, तो ये आपका फ़िल माजी का सीगा है। फ़िल माजी का सीगा कौन सा सीगा है, जमा मुज़क्कर गायब। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पर्सन का सीगा है, तो जमा मुज़क्कर गायब यानी तो उन सब ने कहा, इसको मैं पेन चेंज कर लेता हूं, उन सब ने कहा, उन सब ने कहा। अब क्वेश्चन है कि किसने कहा, तो इसीलिए जो है इससे पहले जो हमने आयत पढ़ी, जो आपका हमारा जो मजमून चल रहा है बेसिकली इसमें जो टॉपिक जो चल रहा है वो जो अस्हाबुल क़रिया है, वो जो बस्ती है जिनके पास पहले 2 रसूल आए थे, उन्होंने उनको जुटलाया, फिर तीसरा अल्लाह ताला ने भेजा तो 3 रसूल। तो ये यहाँ पे बेसिकली एक कन्वर्सेशन चल रहा, एक मुकालमा चल रहा, एक तरह के डायलॉग चल रहा है कि बस्ती वाले जुटला रहे इन रसूलों को, लेकिन ये जो 3 रसूल है ये अपनी दलील पेश कर लेते हैं कि हम अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए हैं, हम वाक़अतन रसूल है, लेकिन बस्ती वाले इनको जुटलाते हैं। तो ये वही जो है मुकालमा चल रहा है। और ये जो क़ालू है यहाँ पर चूंकि ये जो है जमा का सेगा है तो यानी ये 2 से ज्यादा, यहाँ पे ये क़ालू जो है ये बस्ती वाले उनको मुखातब होके बोल रहे हैं। क्योंकि इससे पहले अगर आपको पता हो तो, या अगर आपको याद हो जहन में, इससे पहले हमने पढ़ा था ये कि तो जो रसूल थे उनने कहा था कि हम बलागुल मुबीन है, या मैं अल्लाह ताला की तरफ से उसकी दलील को वजाहत करने के लिए आपकी तरफ भेजे गए हैं, यानी हमारा काम तो बस इतना ही है। आगे कबूल करना, आगे इससे फ़ायदा उठाना, आगे कामयाबी को लेना, ये लोगों का काम है। अब लोग वापस क्या बोल रहे हैं, क़ालू तो उन सब ने कहा, यानी उन लोगों ने, उन अस्हाबुल क़रिया जो बस्ती थी, उन लोगों ने इन रसूलों से वापस कहा, क्या कहा, इन्ना। तो सिंस इसमें इन्ना है हर्फ ताकीद, इन्ना हर्फ मुशब्बह व फ़िअल, यानी उसके बाद जो इस्म आएगा ये मंसूब ऑलवेज होगा, तो यहाँ पे वो इस्म ज़मीर की शक्ल में, नहनु की शक्ल में, इसलिए अटैच्ड ज़मीर है, ज़मीर मुत्तसिला, ये जो है आपका मंसूब ना। ठीक है ना, तो इन्ना प्लस नहनु बेशक हम सब, तो उन सब ने क्या कहा, बेशक हम सब। तो क्या कहा, ततय्यरना, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ततय्यरना ये फ़िअल है। अब जैसा कि यहाँ इसकी साउंड से भी पता चलता है, ज़रबतु ज़रबना, फ़अलतु फ़अलना, तो ये मुतकल्लिम जमा का सीगा लग रहा है। अब कैसे है देखें, इसका जो रूट वर्ड है वो है ता या और रा। तो ये बेसिकली ये जो रूट वर्ड है ता या रा, ये अगर आप डिक्शनरी को देखो तो ये जो है
اڑنے کے میننگ کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. تو یہاں سے پرندہ بھی پرندے کے لیے استعمال ہم کر لیتے ہیں طائرن. طائرن یعنی پرندے کا جو ہے پلورل، بہت سارے پرندے. طائرن ایک پرندہ. لیکن اب یہاں اس تطیرنا سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے پہلے اس فعل کو ہم ڈرائیو کر لیتے ہیں. یہ بیسیکلی یہاں پہ پہچانے جو آپ کا عین کلمہ یا ہے اس پہ تجدید ہے. اب عین کلمہ یا پہ تجدید ہے تو ہمیں ہماری مائنڈ میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہے اس میں آپ کا ایک باب ہے جیسے باب تفعیل. تو باب تفعیل کا جب آپ ماضی اور مضارع دیکھیں گے، اس کا ماضی کا پہلا صیغہ ہے تفعل یتفعل. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یا جو ہے عین کلمہ تجدید کے ساتھ ہے اور ساتھ میں فتحہ بھی ہے. تو تفعل، دیکھیے اگر آپ تفعل لکھ لیتے ہیں تفعل تو عین کلمہ جو ہے اس پہ تجدید بھی ہے اور فتحہ بھی ہے. تو یہاں پہ وہی کیس ہے. تو تفعل پہ اگر ہم فٹ کریں گے طا یا را کا مادہ تو بنے گا تطیرا. تو تطیرا سے جب ہم گردان آگے چلائیں گے تطیرا تطیرا تطیرو تطیرت تطیرتا تطیرنا تطیرت تطیرتما تطیرتم تطیرتی تطیرتما تطیرتن تطیرتو تطیرنا. تو متکلم جمع کا صیغہ ہے اور یہاں پہ آپ اس کا مسئلہ ہے کہ اس کا معنی کیا لیں گے. دیکھیں اس میں ہوتا یوں تھا کہ ابتدا، بلکہ آج بھی ایسا چلتا ہے بہت ساری جگہوں پہ کہ لوگ جو ہے کوئی سامنے سے جانور گزر گیا، کوئی پرندہ آ گیا، کوئی پرٹیکولر پرندہ کسی خاص رنگ کا آ گیا، تو اس کے وتھ ریسپیکٹ میں وہ کچھ آئیڈیاز ڈیولپ کرتے تھے. وہ انہوں نے ایک آئیڈیا بنا رکھا تھا، آج بھی چلتا ہے. یعنی وہ پرندے کا آنا، پرندے کا جانا، ایک خاص مخصوص قسم کا پرندہ کا اپنے سامنے سے جو ہے نکل جانا یا کوئی خاص نشانی نمودار ہونا، تو اسے اپنے جو ہے وہ اپنی جو ہے یعنی جو ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آنے والا ہوتا ہے اس سے اس کو کوریلیٹ کرتے ہیں. جیسے ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ یہ پرندہ آج یہاں ہمارے گھر کے سامنے بیٹھ گیا تو اس کا مطلب یہ واقعہ ہونے والا ہے. تو ابتدا میں بھی عرب میں کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی پرندہ اڑتا تھا یا پرندہ نہیں ہے تو وہ اپنی جو ہے کسی کام کا ہونا یعنی وہ اس سے ایک گیس کر لیتے تھے، یعنی اس سے وہ مراد لیتے تھے. اصل میں ہوتا نہیں تھا، وہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کو ایک سپرسٹیشس بلیف بنا کے رکھا ہوا تھا. تو اگر آپ قرآن پاک میں دیکھو تو یہ جو طا یا را مادے پہ یہ جو افعال آتے ہیں، جتنے بھی وربس آتے ہیں، تو ان کا میننگ نکلتا ہے نحوست یا بدشگون. تو بدشگونی تو وہ کیا کرتے تھے، تو اس طریقے سے یہ جو ورڈ ہے یہ ڈیولپ ہو گیا عربی زبان میں. یعنی طا یا را مادے پہ یعنی کوئی آپ اس طرح سے مان لیجئے کوئی بدشگون یا نحوست. تو انہوں نے کیا کہا، جب ہم اس کو اس طرح سے میننگ میں فٹ کریں گے تطیرنا یعنی ہم سب منحوس پاتے ہیں، ہم سب بدشگون پاتے ہیں. تو اس طرح کا مفہوم یہاں سے نکال سکتے ہیں. تو ہم تطیرنا، اس میں جو ضمیر ہے متکلم جمع نحنو کی ضمیر، یعنی ہم سب منحوس پاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فعل ماضی کا صیغہ ہے متکلم جمع کا. تو ان سب نے کیا کہا کہ بے شک ہم سب آپ کو منحوس پاتے ہیں. اچھا، منحوس پاتے ہیں. پھر آگے جو ہے آپ کا کم کی ضمیر کے ساتھ با حرف جارہ ہے. اب کس کو منحوس پاتے ہیں اس کے لیے آپ کا پریپوزیشن یوز ہوتا ہے عربی میں با. ٹھیک ہے، تو عموماً عربی میں جتنے بھی حرف جارہ ہے وہی پریپوزیشن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. تو آپ کو پاتی ہیں کم کی ضمیر یہ تو یہ جار مجرور ہو گیا، تو یہ ضمیر مجرور والی ضمیر یہاں پہ ہے جمع کے لیے، سیکنڈ پرسن کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، یعنی کم آپ سب. انا تطیرنا بے شک ہم سب منحوس پاتے ہیں بکم آپ کو یا تمہیں. تو بستی والے کیا کہتے ہیں، قالو ان سب نے کہا ان تین رسولوں سے کہ انا نحنو کہ بے شک ہم سب تطیرنا منحوس پاتے ہیں بکم آپ کو. اصل میں یوں کچھ
تفاسیر میں اس طرح سے لکھا ہے کہ وہ جو بستی والے تھے جب رسول ان کے پاس آ گئے تو وہ اپنا پیغام ان کو سناتے گئے اور وہ جھٹلاتے گئے اصحاب القریہ. اس کے بعد میں ان پہ حالات بھی دھیرے دھیرے آنے شروع ہو گئے. کچھ تو یوں بھی لکھتے ہیں کہ ان پہ جو ہے قحط ساری نمودار ہونے لگی. تو چونکہ رسول نے دعوت دیتے تھے وہ انہوں نے اس کو اس طرح سے لے لیا بجائے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے تو انہوں نے یہ میننگ نکالنا شروع کیا کہ ہم پہ جو حالات آ رہے ہیں یہ ان نحوست والوں کی وجہ سے. یہ جو 3 لوگ ہیں، یہ 3 رسول ہیں، ہمیں جو یہ نئی دعوت دے رہے ہیں تو ان کی وجہ سے یہ نحوست ہم پہ آ رہی ہے یا نحوست ہمیں پکڑ رہی ہے. تو اس لیے اس طرح سے ان کو واپس بول رہے ہیں کہ قالوا انا تطیرنا بکم، کہ ان سب نے کہا کہ بے شک ہم سب آپ کو منحوس پاتے ہیں بکم. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو نحوست ہم پہ آ رہی ہے، یہ جو قحط سالی ہے آپ کی وجہ سے ہے. تو قالوا انا تطیرنا بکم. پھر آگے لئن. دیکھیں لئن جو ہے یہ لام مفتوح پلس ان، اس کی کمبینیشن سے بنا ہے. ٹھیک، لام مفتوح تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان جو ہے یہ کنڈیشنل پارٹیکل ہے، یا یوں مان لیجیے شرطی ہے، حرف شرط، کنڈیشنل پارٹیکل. تو جب یہ حرف شرط ہے تو یعنی اب شرط، کوئی شرط اس کے ذریعے آگے جو ہے وہ شرط ہوگی. تو جب بھی کبھی آپ حرف شرط دیکھتے ہو تو کسی بھی جملے میں تو حرف شرط ہونا چاہیے، پھر وہ جو شرط ہے وہ ہوگا، اس کے بعد میں جوابی شرط ہونا چاہیے. تو لئن واقعتاً یا یقیناً واقعتاً اگر. ٹھیک ہے، تو ہم یوں لکھیں گے اس کو انڈیڈ یا واقعتاً یا یقیناً واقعتاً اگر. لئن اب شرط آگے ہوگی. کیا شرط ہے؟ لم تنتہو. تو یہ آپ کا شرط ہے. ٹھیک ہے، یہی بستی والے بول رہے ہیں ان 3 رسولوں سے. لم، اب دیکھیے لم جو ہے یہ حرف نفی کا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں حرف جازمہ بھی ہے. جازمہ مینز جب آپ کا یہ کچھ حروف ہوتے ہیں جو فعل مضارع کو مجزوم بناتے ہیں، یعنی ان کو جزم دیتے ہیں. تو فعل مضارع کی مجزوم کی ایک کنڈیشن یہ ہے کہ اس کا جو اینڈ پہ نون ہوتا ہے فعل مضارع پہ تو وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. اس کو بھی مجزوم بولا جاتا ہے. اس کو ہم انگلش میں جسیو موڈ بولتے ہیں. جسیو موڈ یعنی مجزوم. تو لم کا یہ کام ہوتا ہے. دوسرا ایک کام اس کا ہے کہ یہ نفی پیدا کرتا ہے، اور تیسرا اس کا جو ایفیکٹ ہے معنی کے اعتبار سے کہ یہ جو ہے میننگ کو ماضی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی اس کو ڈائریکٹ کرتا ہے میننگ کو. فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع جب مائنڈ میں آ گیا تو 2 زمانے ہوں گے، یا تو آپ کا مستقبل یا حال کا، لیکن یہ زمانے کو ڈائریکٹ کر لیتا ہے کس کی طرف؟ ماضی کی طرف. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ اصل میں تھا تنتہون، تو نون ڈراپ ہوا ہے لم کی وجہ سے کیونکہ یہ حرف جازم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مجزوم ہے. تو اب مسئلہ یہ کہ جو تنتہو فعل ہے اس کا کنسٹرکشن تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ اہم ہے. تنتہو جو ہے یہ جو فعل ہے اس کا روٹ ورڈ ہے نون ہا اور یا. نون ہا یا. ٹھیک ہے، اب یہ تنتہو ابتدا میں اس کی تا ہے. ٹھیک، پھر نون کے بعد یعنی فا کلمے کے بعد پھر تا ہے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سلاسی مزید فی کا ایک باب ہے، باب افتعال. باب افتعال. تو افتعال جب باب ہمارے مائنڈ میں آ جاتا ہے تو ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ امیجیٹلی مائنڈ میں آتا ہے افتعال یفتعل. تو جب ہم افتعال یفتعل اس پہ بنائیں گے تو اگر آپ مضارع کا صیغہ لیتے ہیں یفتعل، یفتعل، تو یفتعل پہ آپ نون ہا یا اس پہ فٹ کر لیجئے تو یہ کیا بن جائے گا؟ ین تحیو. ین تحیو. ٹھیک ہے، تو ین تحیو آپ کا بن جاتا ہے پہلا صیغہ مضارع کا. یہاں پہ کیا ہے؟ تنتہو. تو ینتہیو، ینتہیانی، ینتہیون، تنتہیو، تنتہیانی، ینتہینا، تنتہینو، تنتہیو، تنتہیانی، تنتہیون، تنتہین، تنتہیانی، تنتہینا، انتہیو، ننتہیو. تو یہاں پہ کیا ہے؟ تنتہون. اصل میں تھا تنتہون. تو یہ آپ کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تو اصل میں تھا تنتہون.
تو یہ تنتہونا تھا تو نون ڈراپ ہو گیا. جب جمع مذکر کا صیغہ ہے تو اس کا میننگ اس مادے کا نون ہا یا نہیں یعنی انکار، یا آپ یوں کہہ سکتے اس کا معنی منع کرنا، روکنا، اس طرح کا معنی. تو یہ جو معنی آپ فٹ کریں گے جب آپ جمع مذکر حاضر کو دیکھیں گے تو آپ سب، چونکہ یہ فعل مضارع ہے، یہ فعل مضارع ہے تو آپ سب روکتے ہو یا روکو گے. ٹھیک ہے، آپ سب روکتے ہو یا روکو گے، یا رکو گے، روکو گے نہیں یا رکو گے. لیکن جب آپ لم کے ساتھ لاؤ گے تو آپ سب نہیں رکو گے. اب دیکھیے یہاں تو فعل مضارع کا یہ میننگ ہے کہ آپ سب نہیں رکو گے. تو جب آپ آگے اس کو کنڈیشن کے ساتھ دیکھیں گے لئن واقعتاً اگر، ٹھیک ہے، کنڈیشن یہ ہے. پھر شرط کیا ہے؟ یہ حرف شرط ہے. شرط یہ ہے کہ لم ینتہو، یہ لم تنتہو، تم سب نہیں رکو گے. تو اگر تم سب نہیں رکو گے یعنی اگر تم سب اپنی دعوت سے باز نہ آؤ گے. لئن لم تنتہو، اب یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ چونکہ باب افتعال سے ہے، افتعال یفتعل فعل مضارع کا صیغہ، تو لم اسے ڈائریکٹ کرتا ہے ماضی کی طرف، تم سب نہیں رکے. ٹھیک ہے، تو اگر تم سب نہیں رکے، لئن لم تنتہو، اگر تم سب نہیں رکے، واقعتاً اگر تم سب نہیں رکے، کیونکہ لام مفتوح کے ساتھ ہے. تو ابھی تک یہ ہے حرف شرط، اور ساتھ میں جو شرط ان کی تھی وہ یہ بیان ہو رہا ہے. اگر تم سب نہیں رکے، اگر واقعتاً تم سب نہیں رکے، یہاں پہ وارننگ دی جا رہی ہے. تو یہ اصحاب القریہ ان 3 رسولوں کو وارننگ دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ کہ اگر تم سب نہیں رکے. دیکھیں یہ تو دنیا میں ایسے ہی چلتا ہے کہ ابتدا میں جب بھی کوئی کنورسیشن ہوتا ہے یا تواریخ میں بھی، کہ پہلے وہ ان کو آہستہ سے سمجھاتے تھے. ظاہر ہے ان کو بات تو ایکسیپٹ کرنی نہیں ہے، ان کے سامنے دلائل پیش کیے رسولوں نے کہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیے. اب اینڈ پہ یہی ہے کہ آپ ان کو تکلیف پہنچاؤ. یعنی آپ ڈسکشن میں تو وہ ہار گئی، کنورسیشن میں تو وہ ہار گئی، وہ جو ڈبیٹ تھا اس میں تو ان سے کچھ ہو نہیں سکا. اب لاسٹ پہ یہی ہے کہ ان کو ڈراؤ، تبھی اس سے یہ باز آ جائیں گی. تو یہ انہوں نے بھی یہی طریقہ اپنایا اصحاب القریہ نے. لئن لم تنتہو، واقعتاً اگر تم اپنی اس دعوت سے نہیں رکے، باز نہیں آئے، یا یوں کہے کہ آپ نے اپنی دعوت کو نہیں روکا، تو ہم کیا کریں گے بنا کسی شک کے. اب دیکھیں جب بھی جملہ شرطیہ ان سے شروع ہوگا تو آگے آپ کا لام سے جواب شرط ہوگا، یا اس طریقے سے اگر کنڈیشن میں آپ نے اذا یوز کیا ہے تو آگے آپ کا فا سے جواب شرط آ گیا. تو اگر آپ نے لاؤ سے شروع کیا ہے، یہ جو ہے جملہ شرطیہ حرف شرط لاؤ استعمال کیا ہے، تو جواب شرط پہ آپ کا لا آئے گا. تو یہاں پہ ان پہ آگے لام ہے. دیکھیے لئن لم تنتہو، اگر تم نہیں رکے، اگر تم باز نہیں آئے، تو واقعتاً ہم کیا کریں گے؟ پھر لام سے یہاں پہ آ گیا جواب شرط. کیا آگے؟ نرجمنکم. تو کم کی ضمیر کو ہم ابھی رک لیتے ہیں، یہاں پہ بن گیا لنرجمن. دیکھیے اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. تو لنرجمن جو ہے، لنرجمنکم منکم. تو یہاں لام جو ہے ایک تو یہ جواب شرط کے اعتبار سے یہاں پہ استعمال ہے. دوسرا مضارع کے جو صیغے ہوتے ہیں، یا جو مضارع کی صیغے کے ٹائپس جو ہوتے ہیں فعل مضارع، اس میں ایک ہوتا ہے مضارع اثقل. مضارع اثقل کیونکہ یہاں پہ اینڈ پہ ہوا یوز، کم کو ہم کاٹ دیجئے تو نرجمن، تو یہ نون ثقیلہ ہے، نون شدہ کے ساتھ نون ثقیلہ، اور ابتدا میں لام مفتوح تاکید کے لیے. تو دونوں تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی اس میں بہت زیادہ ایمفیسس دی گئی. یعنی اس صیغے کے ذریعے جب اس طرح کے صیغے استعمال ہو رہے ہو، اس طرح کے افعال، اس طرح کے وربز جب استعمال ہوں گے تو بہت زیادہ ایمفیسس ہوتی ہے ان باتوں میں، اس کام میں، یا جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو، ایمفیسس بہت زیادہ ہوتی ہے، تاکید بہت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے عموماً یہ جو مضارع اثقل کے جو صیغے ہوتے ہیں یا نون ثقیلہ کے لام مفتوح کے ساتھ، تو ان میں ہم میننگ میں لکھتے ہیں ضرور بضرور. جیسے فار ایگزامپل اگر یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ تو ضرور بضرور کرے گا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے، اگر نصرب، اس پہ ہم نصرب پہ فٹ کر لیتے ہیں باب نصر ینصر پہ، تو لا ینصرن واحد مذکر غائب. تو یہاں پہ کیا ہے؟ لنرجمن، تو نون سے شروع ہے، اس کا مطلب یہ متکلم جمع کا صیغہ ہے،
تو یہ ہے لنرجمن. تو فعل آپ کا را جیم میم رجم، جس کو ہم بولتے ہیں پتھر پھینکنا یا کسی کو پتھر پھینک کے مارنا، جیسے ہم کہتے ہیں رجم کرنا. اس طرح سے جو حاجی اور حج کے لیے جاتے تو وہاں پہ وہ پتھر پھینکتے ہیں شیاطین کو. تو یہاں پہ جب ہم سزا کسی کو دیتے ہیں جو ہے اسلامی کنگڈم میں، تو وہاں پہ بھی رجم کا کانسیپٹ ہے، پتھر مار کے لہولان کرنا یا ختم کر دینا. تو مراد یہاں پہ سزا دینا یا بری طریقے سے مارنا. تو جب ہم مضارع اثقل کے ذریعے اس بات کو ہم ایکسپریس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تاکید کی ایکسٹریم کنڈیشن میں موجود ہے، ضرور بضرور. تو لنرجمن یہ متکلم جمع کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب ضرور بضرور ہم رجم کریں گے. کس کو کریں گے؟ آگے آپ کا مفعول بھی اٹیچڈ ضمیر کی شکل میں کم کی شکل میں موجود ہے، کہکما کم، یعنی تم سب کو، یعنی تم 3 رسولوں کو. تو وہ بستی والے کیا کریں جواب شرط میں؟ لنرجمنکم، ضرور بضرور. تو ہم یوں لکھیں گے ضرور بضرور ہم سنگسار کریں گی، یہ بھی لکھ سکتے ہیں، رجم کریں گی، ٹھیک ہے، پتھر مار کے آپ کو ماریں گی، ایسا بھی لکھ سکتے ہیں. تو سنگسار ضرور بضرور ہم سنگسار کریں گے آپ کو، آپ تینوں کو، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا جوابی شرط ہے. تو کم کی ضمیر یا مفعول بھی کی شکل میں موجود ہے. تو یہ جو ہے لئن لم تنتہوا، اور اگر واقعتاً اگر تم باز نہیں آئے اپنی اس فعل سے، اپنی اس دعوت سے، لنرجمنکم، تو ضرور بضرور ہم سنگسار کریں گے تم تینوں کو، ضرور بضرور ہم آپ کو. کیونکہ یہ کنورسیشن تو ہار گئی ہے، ڈیبیٹ میں ہار گئی. اور ہوتا یہی ہے، پاسٹ میں بھی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن پاک میں کہ جب قوموں اور رسولوں کے بیچ میں جب کنورسیشن ہوا تو جب وہ ڈیبیٹ میں ہار جاتے ہیں تو لاسٹ پہ یہی ہے کہ اس کو یہاں سے نکالو، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی دعوت رک جائے، جیسے کہ مکہ میں بھی ہوا ہے یا مدینہ میں بھی یا طائف میں بھی. تو لنرجمنکم لئن لم تنتہوا، تو واقعتاً اگر تم نہ رکے اپنی اس دعوت سے تم سب لوگ، یا آپ نے نہیں روکا اس دعوت کو، تو لنرجمنکم، تو ضرور بضرور ہم سنگسار کریں گے آپ سب کو. حرف عطف اینڈ اور جوابی شرط میں اور ایک چیز آگے بولی جائے، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، تو یہ بھی سملر ٹائپ پیٹرن پہ آیا ہے. لَيَمَسَّنَّ، لَيَمَسَّنَّ، کم کو میں نے الگ کر لیا، لَيَمَسَّنَّ. تو اس میں بھی ابتدا میں لام مفتوح، لام تاکید، اینڈ پہ نون ثقیلہ، تو یہ بھی مضارع اثقل کا صیغہ ہے. تو یہاں پہ لیکن مسئلہ ہے کہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے میم سین، یہ جو ورب ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ جب آپ کے 2 اصلی حروف کسی بھی مادے میں ریپیٹ ہو رہے ہیں تو یہ مضاف کی کیٹیگری ہوتی ہے. تو یہ مضاف کی کیٹیگری ہے، اور مضاف کی کیٹیگری میں آپ اگر اس کا آپ ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ بنائیں گے تو مس یا مسو. تو مس یا مسو اگر آپ بنائیں گے یا مسو، تو یہ بیسیکلی آپ کا باب سمیع یسمو سے بنتا ہے یمسو. تو یمسو سے جب آپ بنائیں گے اس کو مضارع اثقل میں لے کے آ جائیں گے تو یہ بن جائے گا لیمس. تو ابتدا میں آپ لام تاکید لے کے آئیں گے، اینڈ پہ آپ اس کو نون ثقیلہ ایڈ کریں گے تو لیمسن، تو یعنی واحد. اچھا، یہ جو ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ، لیمسن، واحد مذکر غائب. یہاں پہ یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے، دیکھیے. تو واحد مذکر غائب کا اگر آپ مفہوم لیں گے، میم سین مادے، اس کا میننگ ہے ٹچ کرنا، چھونا، مسا، ٹھیک ہے. تو ٹچ کرنا، چھونا، یا بعض اوقات یہ نقصان پہنچانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اگر ہم ٹچ کرنا اس کا میننگ لے یا چھونا میننگ لے تو لیمسن، اور ضرور بضرور وہ چھوئے گا، کم مفعول بھی آپ کو، کون چھوئے گا؟ اب دیکھیے یہاں پہ جوابی شرط کیا ہے؟ لنرجمنکم، واقعتاً ضرور بضرور، لنرجمن ہم رجم کریں گے، سنگسار کریں گے آپ تینوں کو، کم ولا یمسن. اس کے علاوہ جوابی شرط کیا ہے؟ اور ضرور بضرور، چونکہ واحد مذکر غائب کا صیغہ، وہ ضرور بضرور چھوئے گا آپ کو. کون چھوئے گا؟ وہ جو وہ ہے، وہ آگے دیکھیے
یہاں پہ لکھا ہوا عذاب علیم، حالت رفع میں لکھا ہوا یہاں پہ عذاب علیم. اصل میں دو اسما ہے، اور دو اسما جب اکٹھے آئیں گے تو دونوں کا اعراب میچ ہو رہا ہے، دونوں حالت رفع میں. تو یہ موصوف صفت، اس کو آپ موصوف مان لیجئے، اس کو آپ صفت مان لیجئے. تو یہ مرکب توصیفی شکل میں عذاب عذاب علیم، جب ہم جانتے ہیں کہ جیسے عظیم ہے اس طرح سے علیم بھی ہے. یعنی جو عذاب کی علیم میں کیا ہے کہ جب عذاب کس کی صفت یہ ایکسپریس ہو رہا ہے تو یہ عذاب کی انتہا کی کیٹیگری، یعنی منتہل، جسے منتہل جموں جو ہوتا ہے جمع کی ایکسٹریم کیٹیگری. تو اسی طریقے سے علیم جو ہے اس کی انٹینسٹی بہت ہائی ہے، یعنی وہ عذاب جس کی انٹینسٹی بہت ہائی، یعنی ایکسٹریم عذاب، درد. اس لیے عموماً قرآن پاک یا جتنے بھی تفاسیر ان میں لکھا ہوتا ہے دردناک عذاب، یعنی دردناک اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہ عذاب کی ایکسٹریم کیٹیگری ایکسپریس کرے. تو عذاب علیم حالت رفع میں صفت موصوف مرکب توصیف، اصل میں یہ فاعل ہے. یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اور ضرور بضرور وہ چھولے گی آپ سب کو، کون چھولے گا؟ عذاب علیم، دردناک عذاب آپ کو چھوئے گا. یعنی یہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی دعوت سے نہیں رکے تو ہم آپ کو سنگسار کریں گے اور دردناک عذاب آپ پر مسلط کریں گے، یا یوں کہیے کہ وہ دردناک عذاب آپ کو مسلط کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور وہ کہاں سے آئے گا وہ دردناک عذاب؟ من نا. اب دیکھیے من حرف جارہ من سے پلس نحنو کی ضمیر، ٹھیک ہے، ہم سے، یعنی ہماری طرف سے، یوں کہیے ہماری طرف سے. تو وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ اصل میں یوں ہے عذاب علیم لا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا، یعنی وہ دردناک عذاب جو ہماری طرف سے ہوگا وہ آپ کو چھوئے گا، یعنی آپ سب پر مسلط کر دیا جائے گا. کم مفعول بہ، اس کو ہم فاعل کے طور پر استعمال کریں گے. عذاب علیم یہ اس کی صفت ہے، اور علیم جو ہے یہ ایکٹیو پارٹیسپل کے طور پر بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں کیونکہ فعیل پیٹرن پہ ہے. ٹھیک ہے، اور ہم جانتے ہیں فعیل پیٹرن پہ بھی اسم الفاعل آتا ہے، تو اس طریقے سے بھی آپ اس کو سوچ سکتے ہیں. تو یہ مرکب توصیفی فاعل وہ دردناک عذاب آپ کو چھوئے گا آپ سب کو، اور ضرور بضرور دردناک عذاب آپ سب کو چھوئے گا. تو اگر اس کا ہم پورا انالیسس دیکھ کے دوبارہ آ جاتے ہیں واپس، تو قالو ان سب نے کہا، یعنی بستی والوں نے کہا، اصحاب القریہ نے کہا، انا تطیرنا بکم، بے شک ہم سب پاتے ہیں آپ کو منحوس، تطیرنا بکم آپ سب کو، یعنی ہم پہ جو یہ حالات آ رہی ہیں، یہ جو قحط سالی آ رہی ہے، یہ جو حالات ہم پہ مسلط ہے، یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے. انا تطیرنا بکم، تو ہم یہ حالات ہم سمجھتے ہیں آپ کی وجہ سے، آپ 3 رسولوں کی وجہ سے. قالوا انا تطیرنا بکم، ان سب نے کہا کہ ہم آپ کو منحوس پاتے ہیں. لئن لم تنتہوا، اب اگر آپ نہیں روکو گے اپنی دعوت سے، اس سے آپ نہیں رکے. لئن لم تنتہوا تاکید کے ساتھ واقعتاً اگر آپ نہیں رکنے والے، اگر آپ نہیں رکے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس دعوت سے نہیں رکے تو ہم کیا کریں گے؟ جواب شرط میں لنرجمنکم، ضرور بضرور ہم تم سب لوگوں کو کیا کریں گے؟ رجم، سنگسار. اس کے علاوہ کیا کریں گے آپ کے ساتھ؟ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ، اور ضرور بضرور تم سب کو چھوئے گا عذاب علیم، ایک دردناک عذاب، منا جو ہماری طرف سے ہوگا. یعنی یوں کہنا چاہتے ہیں ہماری طرف سے ایک تو آپ کو ہم رجم کریں گے، سنگسار کریں گے، پتھر برسائیں گے، اور دوسرا ہم ایسا عذاب جو جس کی انٹینسٹی بہت ہائی ہوگی، جو ایک دردناک عذاب ہوگا، وہ عذاب ہم آپ پر مسلط کریں گے. تو یہ تو ہو گیا ہماری آج کی آیت. ہم نے ایک ہی آیت کو اس لیے یہاں پہ ڈسکس کیا تھا کیونکہ اس میں ہمیں لگا کہ کچھ نئی چیزیں اس میں آئی ہے، تو اس لیے ہم نے سوچا تھا کہ کم از کم وہ ڈسکس ہو جائے. تو آئی ہوپ کہ تقریباً گرامر کی موٹی قواعد جو ہے تو ہم نے اس پہ تقریباً سارے فٹ ہو گئے اس پہ. تو اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ کو کوئی کنفیوژن لگ رہا ہے، کوئی نئی چیز میں ایڈ کر سکتے ہیں. جس طرح سے لاسٹ پہ بھی کسی ویور نے لکھا تھا کسی باب کے اعتبار سے، اس میں کچھ کنفیوژن تھا اور انہوں نے لکھا تھا، تو بعد میں ہم نے اس کو اٹیچمنٹ ڈسکرپشن میں ڈالا تھا. تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی بھی کوشچن ہے، کوئی بھی کنفیوژن ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں پہ مسٹیک ہوئی ہے، تو آپ ضرور لکھ لیجئے، تو انشاءاللہ اس کو ہم ٹھیک کریں گے یا اس کو فردر امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ جیسے ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی کہا کہ اگر یہ جو الفاظ ہے رجم، مسا یا تنتہو یا تطیرنا، تو اس کے مزید اگر آپ جاننا چاہتے ہیں الفاظوں کی جو اس کے ذخیرے کو، تو اس کے لیے ایک بہترین تفسیر ہے جو ہے
مفردات القرآن امام راغب کی، تو آگے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو. میں نے لاسٹ پہ بھی اس کو آپ کو ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ. مفردات القرآن یہ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. امام راغب تقریباً یہ 300 صدی کے آس پاس کی شخصیت ہے، تو اس پہ آپ ایپ بھی بن سکتی ہے، تو آپ اس کو یوٹیلائز بھی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. جہاں تک لینگویج کا تعلق ہے تو آپ وہ چیزیں اس پہ دیکھ سکتے ہیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. تو انشاءاللہ جو اس کی اور ایک آیت تھی جو اسی کے ریلیٹڈ ہے اس کو بھی کرنا چاہیے تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں اب آج کے لیے اتنا ہی. تو قالوا انا تطیرنا بکم، ان سب اصحاب القریہ نے ان رسولوں سے کہا کہ ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں. لئن لم تنتہوا، اور اگر آپ اب یقیناً اگر آپ نہیں رکے اپنی اس دعوت سے، لنرجمنکم، تو ضرور بضرور ہم آپ پہ تم کو سنگسار کریں گے. ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور ہماری طرف سے ایک بہت دردناک عذاب آپ کو لے پکڑے گا، یعنی آپ پہ مسلط کر دیا جائے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.